السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست جی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہے۔ تو جی آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی مزیدار چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری 40 احادیث، یعنی وہ احادیث یعنی وہ باتیں جو آئی تھنک سو ہم سمجھتے تھے، جو ہمیں اکثر ہم لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ یار یہ تو انسانیت کا فرض ہے، یہ تو انسانیت میں، یہ انسان میں ہونا تو وہ انسان ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں بیسکلی پتہ نہیں تھا، ہم تو کہتے تھے ہمارے بڑوں نے یہ باتیں کی، وہ بڑوں نے کی، پر وہ بیسکلی وہ احادیث تھیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ان چیزوں کے بغیر انسان مکمل نہیں ہے، اور وہ حدیثیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جی آج سب سے پہلی حدیث اور بیسک حدیث، جو بنیاد میں سمجھتا ہوں انسان کے ہر عمل کی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت ٹھیک نہ ہو تو انسان کا آپ نے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے کرتے ہیں نیت، تو وہ نیت اگر آپ کی جیسی ہوگی، کام کا رزلٹ بھی آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ جی تو آج کی ہماری جو دوسری حدیث مبارکہ ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں سے جو پیاری سی چھوٹی سی ایک دوسری حدیث ہے، وہ ہے الصلاۃ نور من النوم، الصلاۃ نور من النوم، نماز مومن کا نور ہے۔ تو جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو نماز مومن کا نور ہے، یہ ہماری آج کی دوسری حدیث ہے۔ یعنی جو انسان کے اندر جو نور ہے، جو انسان کی کشش کا سبب بنتا ہے، جو ان سے انسان کے لیے پرکشش، یعنی کسی بھی آپ جگہ پہ جاؤ تو وہ ایک بندہ دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، بے شک کالا سانولا جیسا بھی ہو، پر وہ دور سے ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں، یار یہ شخص میں کوئی کشش ہے۔ وہ کشش جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ نماز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو الصیام الجنہ، یعنی الصیام الجنہ، یہ بڑی مزیدار رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال کی طرح انسان کے جسم میں کوئی بیماری آ جائے اس کے لیے ڈھال، اعمالوں کے لیے ڈھال ہے۔ پھر انسان کے اندر جو صبر پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یہ ایک پریکٹس کی طرح ہے، ایک ڈھال کی طرح ہے جو ان سے آپ کو محفوظ رکھے گی ہر چیز سے، روزہ۔ پھر آج کی چوتھی حدیث، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ لوگوں یار ہم ایسی سمجھتے ہیں کہ یار دین بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ نہیں، دین تو نہایت ہی آسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اتنا کو آسان کر کے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ یا حبلی امتی، یا حبلی امتی، سرکار ساری زندگی میری امت میری امت کہتے آپ ساری اپنی ظاہری حیات میں بھی یہی فرماتے رہے، اور ابھی بھی یہی آپ کو اپنی امت کی فکر ہے۔ پھر اس لیے انہوں نے اپنی امت کے لیے دین کو نہایت ہی آسان کر دیا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچا کریں کہ دین ہمارے لیے بہت مشکل ہے، دین نہایت ہی آسان ہے ہمارے لیے۔ جی آج کی پانچویں حدیث، الدین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی آپ کے لیے جو دین ہے نا، دین ہمارا دین، یہ ہمارے خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی آپ نے خیر، جہاں پہ خیر کرنی ہے، جہاں پہ بہترین کام کرنا ہے، اچھا کام ہونا ہے نا، وہ جو معاملات ہیں نا، وہ دین کے سارے معاملات دین کے، وہ دین ہمارا ہے ہی خیر خواہی کے لیے۔ تو العین حق، نظر بد حق ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا، یا ہمیں یار وہاں جا رہے تھے ہمیں نظر لگ گئی، کوئی چوٹ لگ، یا ہمیں اچانک نظر لگ گئی، تو یہ نظر بد جو ہے نا، یہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اس لیے یہ کہنا تو اب آپ سمجھ لیں یہ جائز ہے، کوئی اس میں روک ٹوک والی بات۔ یہ حدیث تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہماری بکس میں بھی تھی۔ اگر ہم لوگ جو لوگ اسکول گئے ہیں، اور ویسے بھی یہ حدیث تو یہ اتنی عام ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پہ اکثر اسکولوں کے باہر بھی مل جاتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بریکٹ میں مرد و عورت، یعنی ہر مسلمان بریکٹ میں مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ تو یعنی علم جہاں سے ملے لے لو، جیسا جس طریقے کا بھی ملے حاصل کر لو۔ علم سے نہ مت کرو۔ علم جو ہے وہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے، اور جو بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا علم حاصل ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جی آج کی 8ویں حسیب، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی آپ کو دنیا کی ہر چیز کا، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا ہیومن اناٹمی، باٹنی، یعنی ہر چیز کی ایک ایک چیز کی بات آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گی۔ کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز کی، اچھے برے کی، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی بات، پھر اس کے علاوہ یہ چیزیں، درخت، حیوانات و نباتات، کتنے عالم ہے، یونیورس کی ہر چیز، وہ آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گی۔ اس لیے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی آپ نے سب سے بہترین، کبھی آپ مجمع میں بیٹھے اور آپ نے سب سے بہترین بات کرنی ہو تو قرآن کی بات کر لیا کریں۔ جی آج کی 9ویں حدیث، وخیر الہدی ہادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی جیسے وہ کتاب سب سے بہتر کتاب، وہ خدا سب سے بہتر خدا، اس کی ہر چیز سب سے بہتر، اسی طرح آپ کا اس کے محبوب کا جو طریقہ مبارک ہے نا، جو اسوہ حسنہ، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ڈیلی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اس کی مثال مل جاتی ہے۔ جی آج کی 10ویں حدیث، اور یہ بڑی مزیدار حدیث ہے، حیا ایمان کی وجہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی وجہ سے ہے، حیا ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا یار ساڈی حیا مر گئی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اس حدیث کا صاف ستھرا اور سیدھا سیدھا، کوئی ڈیپ بہت اور بھی اس کے بہت سی باتیں نکل آئیں گی، پر جو مجھے مقصد اس وقت سمجھ آ رہا ہے، حیا ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، سمجھ لو آپ کی حیا کمزور ہوگی۔ اگر آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا، آپ دیکھ لینا، آپ نوٹس کرنا، آپ کی حیا اتنی ہی مضبوط ہو جائے گی۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ اب جیسے کہ یہ ہم کہتے تھے کہ یار جلدی کا کام شیطان کا ہے، اب ہم کہہ دیتے تھے ہمارے بڑوں نے کہا ہے، جی ہم نے بڑوں سے سنا، جی بڑوں کی مثال ہے، اور یہ ہمارے وہ والے بڑوں کی مثال ہے جنہوں نے دین سکھایا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا، ہمارے بڑوں کو کیا علم تھا کہ یار یہ بات ایسے ہی ہے، ہمارے نبی نے سکھائی تو ہمارے بڑوں کو پتہ چلی۔ اس لیے کوئی بھی آپ کو، اکثر آپ دیکھتے ہو کہ انسانیت کے نام پہ نا ہمیں بڑا بڑا کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو انسانیت ایک علیحدہ مذہب ہے۔ ارے یار اسلام نے انسانیت سکھائی ہے، اسلام سے پہلے کسے انسانیت کا پتہ تھا؟ اسلام سے پہلے تو اپنے نبیوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا کرتے تھے۔ جی آج کی 12ویں حدیث، اور 12ویں امام پاک کے صدقے میں آپ کے سامنے 12ویں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر آپ کی نیکی میں اچھا اخلاق نہیں ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو آپ کی نیکی نہیں ہے۔ پھر وہ چاہے جتنی بڑی نیکی ہو یا جتنی مرضی چھوٹی نیکی ہو، اس میں اگر خلق خدا کا فائدہ نہیں ہے، اس میں اچھے اخلاق کا نام نہیں ہے، تو وہ پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ اکثر لوگ دیکھتے ہو یہ لنگر بانٹ رہے ہیں جی، خدا کی راہ پہ بانٹ رہے ہیں، اور وہ جی اتنے بدتمیز طریقے سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نیکی بھی گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ جی الطہور شطر ایمان،
13ویں حدیث آج کی، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے صاف ستھرا رہا کریں، اپنے ارد گرد و نواح کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے محلوں کو، اپنی گلیوں کو، سب سے پہلے اپنے گھروں کو صاف رکھیں، گھروں کے بعد اپنے محلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ آپ کا گھر صاف ہوگا، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنے گھر کا گند اپنے گھر کے آگے ہی ڈالوں، آپ کہیں باہر جا کے اچھے طریقے سے آپ کو احساس ہوگا، کسی کے گھر بھی آگے پھینکنے لگیں گے، نہیں یار اب مجھے گھر میں اتنا ٹائم لگ رہا تھا صفائی کرتے ہوئے، تو میں کسی کے گھر پھینکوں گا، ان کو بھی تو اسی طرح کی تکلیف ہوگی، اس لیے آپ پھر اس کو کوڑے دان میں ڈالیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی طرف سے دیکھتے ہوئے آپ کے معاشرہ ٹھیک ہوگا، اس لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں، گھر والے ٹھیک ہوں گے، گھر والے جہاں جہاں بیٹھیں گے، یعنی کوئی بچے باہر جا کے دوستوں میں بیٹھیں گے تو وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ تو پک کرے گا ان کے دوست، آپ کہیں باہر بیٹھیں گے آپ کے دوست تو پک کریں گے، آپ کی بیوی یا آپ کے ماں باپ کے رشتہ داروں میں جائیں گے، وہ وہاں پہ صفائی کا خیال آپ کے رشتہ دار رکھتے ہوئے آپ کی فیملی کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی چاپ ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو کم از کم رکھے گا، اسی طرح معاشرہ چینج ہوگا۔ چلیں جی، آج کی 14 معصومین کے صدقے سے من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آئی تھنک سو یہ میں نے بہت پہلے یہ حدیث سنی تھی، اور میں نے اس پہ میری یہ ایک بنیاد ہے، یہ جو حدیث ہے نا یہ میری ایک بنیاد بن گئی تھی، مجھے کسی نے ایک دفعہ سنائی تھی، میں پہلے بڑا بولتا ہوتا تھا، اب بھی آج کل بڑا بولنے شروع کر دیا ہے آپ لوگوں سے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے، پر نہیں، پہلے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا نا، بہت بولتا ہوتا تھا، پھر مجھے کسی بڑے بھائی نے، ایک اچھے دوست نے، رہبر نے، محسن نے مجھے یہ حدیث سنائی، تو بس پھر میں نے اس کے بعد سے نا، میں نے جہاں پہ مجھے بولنا بھی چاہتا تھا نا وہاں پہ بھی میں خاموش ہو جاتا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ خاموشی رہا کروں، تو من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں خاموش رہنے کی وجہ سے۔ جی 15ویں، لا تسبوا الاموات، وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، جو ایک دفعہ وفات پا گئے آپ کے عزیز و کربا میں، جو مرضی آپ اس کی برائی مت کرو، یہ حدیث ہے، تو اگر آپ کسی مرے ہوئے کی برائی نہ کرو گے، سمجھ لو وہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ چاہتے یعنی آپ کے دل میں بھی کوئی بات ہے، اگر آپ وہ نہیں کر رہے نا تو سمجھ لیں اس پہ بھی آپ کو نا ثواب ہی مل رہا ہے، اس لیے جی آج کی 16ویں حدیث، لا تسألون الناس شیئا، تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو، یعنی لوگوں سے کسی چیز کا جو بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرو، جو بھی سوال کرنا ہے اس کے نبی سے کرو، اس کے اللہ سے سوال کرو، اپنے نبی کا وسیلہ ڈال کے کرو، آپ لوگ آگے سمجھدار ہیں کہ کیسے سوال کرنا چاہیے، اور سوال کرنے کے لیے کون کون سی جگہ ہونی چاہیے، اور کس کس جگہ پہ خدا موجود ہوتا ہے، تو پھر اس جگہ پہ جا کے سوال کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ چلیں جی، آج کی 17ویں ہے، سمی اللہ و کلو بیمینی، یار سوری یہ حدیث کے مجھے پروننسیشن نہیں صحیح، آئی ایم سو سوری، میں اس لیے اس کی میں کل پروننسیشن میں آج پوچھنا چاہ رہا تھا پر میں پوچھ نہیں سکا، چلے انشاءاللہ میں نا کل یاد سے میں پوچھ کے نا آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، یہ اس چیز کا علم آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے نا تو اس کام میں برکت پڑ جائے، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال کیا کریں کھانے کے لیے، یہ حدیث مبارک ہے، اور جب آپ یہ کھائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، بس آپ کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اب آپ کو پتہ چل گیا، انشاءاللہ آگے آپ کے لیے مزید بہتری کے یہ اسباب پیدا ہوں گے۔ آج کی 18ویں حدیث، کل مما یلیک، اپنی جانب سے کھاؤ، اپنی جانب سے کھاؤ، یعنی اللہ نے جو آپ کو دیا ہوا ہے اور خود بھی کھاؤ، اور میرے کہنے کا مقصد کہ دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو اللہ پاک نے آپ کو اپنی جناب سے دیا ہوا ہے، جو آپ کی جناب میں ہے تو پھر اس کو آپ اپنی جانب سے کھاؤ۔ اور آج کی 19ویں حدیث، لیشربن احد منکم قائما،
تم میں کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے، جب بھی کھڑے ہو کر پینے لگیں تو آپ نبی پاک کی حدیث یاد کر لیا کہ بیٹھ کے پیا کرو، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جوڑتے جاؤ. آئی تھنک سو آپ یہ کتنی دفعہ پانی پیتے ہو، کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہو، جو بھی چیز کھانے لگو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کچھ بھی پینے لگو بیٹھ کے پیو، پاکی کا خیال رکھو. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے آپ کی ویسے ہی وظیفے وظائف کے نیکیاں اور باقی کاموں کی نیکیاں اتنی کو پوری ہو جاتی ہیں. آپ کو وظیفے وظائف یا ادھر ادھر آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ بھی وظیفہ فارغ ٹائم کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، اگر آپ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر لو نا تو آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور آپ کو یہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ وظیفے وظائف کر کے، بلکہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھو گے نا تو آپ انشاءاللہ آپ کا ویسے ہی پہاڑ بن جائے گا، کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، رائی رائی سے پہاڑ بنتا ہے. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی حدیثیں میرا نکالنے کا مقصد 40 جو تھی چھوٹی چھوٹی نکالنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپ لوگ اس لیے. تو آج کی 20ویں حدیث، اور یہاں پہ ہم اس کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے، اور باقی پارٹ 2 جو ہے وہ کل آئے گا ان 40 احادیث کا. یعنی باقی کی جو 20 احادیث ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. السواک مطہرۃ لفا وی مردۃ لربی، مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے. یعنی مسواک جو ہے وہ آپ کو منہ کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھی سبب یہ ہے. اب یعنی اللہ پاک نے دیکھیں کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشی رکھی ہوئی ہے. ہم ایسے ہی اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ پتہ ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، پر اللہ پاک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، زیادہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے وہی جو بھی میں نے بات کر رہا تھا، رائی رائی سے پہاڑ بنتا ہے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. تو میں قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، عاشق ملا جو موت سے کلندر ہو گیا. لیں جی، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست تاجی، اسی کے ساتھ آپ کی اجازت ہے گا. باقی کی 20 احادیث کل کے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تو کائنڈلی مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا باقاعدگی سے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، کیونکہ بس یہی چیزیں ہیں جو میں آخرت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا حسن اخلاق. لیں پھر مجھے اجازت دیں. آپ اپنا اور گرد نواح کا ضرور بہت بہت خیال رکھیں، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو بھائی، جا کے جائیں، لال بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں. آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، میرا کام سنور جائے گا. لیں جی، اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. اپنے آپ بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.